بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ آذربائیجان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات آخر کیوں ہیں؟ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین لڑائی پھیل کر ایک علاقائی لڑائی بن سکتی ہے۔ ایران۔ افغانستان میں تعینات امریکی اہلکار کرسمس اپنے گھروں میں منائیں گے، امریکی صدر ٹرمپ۔ چائنا اور بنگلہ دیش میں بڑھتی ہوئی قربت سے آخر بھارت کیوں خوفزدہ ہے؟ نواز شریف وہ باتیں کر رہا ہے جو بھارت کر رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان کے مشیر بابر اعوان۔ ترکی کو جھڑپوں میں شامل کر کے دکھانا آرمینیا کی بے چارگی اور بے بسی کا ثبوت ہے، ترک صدر رجب طیب اردوان۔ میں واپس آ کر دکان کھولوں گا، 73 سال سے دکاندار کے لوٹنے کا انتظار۔ برگر اور چپس کھانے والوں کے لیے سب سے پریشان کن خبر سائنسدانوں نے بتا دی۔ وہ مچھلی جو 100 سال تک زندہ رہتی ہے اور سوکھ کر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تبلیغی جماعت پر رپورٹنگ پر انڈیا میں آزادی اظہار رائے کا غلط استعمال ہوا ہے، سپریم کورٹ۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے کے فوائد۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ 90 کی دہائی میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ایک طویل لڑائی ہوئی تھی اور آذربائیجان کی اس دوران ایران نے کھل کر مدد کی تھی، جن کی لڑائی میں لڑتے ہوئے کچھ شہادتیں بھی ہوئی تھیں، لیکن امریکہ کے کہنے پر آذربائیجان نے ایران سے یہ تعلق توڑ لیا اور امریکی بلاک کا حصہ بن گیا، اور امریکی بلاک میں جاتے ہی اس کے اسرائیل سے تعلقات استوار کروا دیے گئے اور آج حیات ٹاور باکو میں اسرائیل کا سفارت خانہ موجود ہے۔ 1990 کی دہائی میں آذربائیجان اور اسرائیل کے ساتھ اقتصادی تعلقات پر کام شروع ہوا اور اسے مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کی کوششیں شروع ہوئیں۔ 1994 میں اسرائیلی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی بیکسیل کمپنی سے ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے میں بڑے معاہدے کیے گئے۔ 1997 سے لے کر 2004 کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان ایکسپورٹ $2 ملین سے بڑھ کر $223 ملین تک پہنچ گئی۔ 2009 میں اسرائیلی وزیر اعظم شمون اور پھر نیتن یاہو نے 2016 میں آذربائیجان کا دورہ کیا، جس میں آئل اور گیس کے سیکٹر میں بڑے معاہدے کیے گئے۔ آج اسرائیل اپنی ضرورت کا 40% آئل آذربائیجان سے خریدتا ہے اور جواب میں آذربائیجان دفاعی ساز و سامان خریدنے کے ساتھ ساتھ انرجی سیکٹر میں اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ یہ تو دوستو ایک مختصر خاکہ کھینچا ہے تاکہ لوگ جان سکیں کہ آذربائیجان حکومت کہاں کھڑی ہے۔ اپریل 2016 میں ان دونوں ملکوں کے درمیان 4 روزہ لڑائی ہوئی، جس میں آذربائیجان نے اپنے کچھ علاقے وہاں ان کے قبضے سے چھڑا لیے۔ لیکن اب 2020 میں یہ لڑائی کیوں؟ یہ لڑائی کس کے مفاد میں ہے؟ اس لڑائی کا اصل اور آخری ہدف کون اور کیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ اس لڑائی میں امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف ایک منفی عزائم رکھتے ہیں، اور اب اس لڑائی میں امریکہ اسرائیل کا مشکوک کردار دیکھتے ہوئے اس بات کو تقویت پہنچ رہی ہے کہ ایران کے لیے اس کی ملحقہ سرحد پر مشکلات کھڑی کر کے ایک اور محاذ پر ایران کو الجھا دیا جائے، کیونکہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود عراق، شام اور یمن میں ناکام ٹھہرے ہیں۔ لہذا اپنی بے عزتی اور ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے ایران سے ملحق سرحد پر گھنونے کھیل کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہوگی کہ اسرائیل اور آذربائیجان کے اندر اسرائیلی، آذری اور ترکی کے پرچموں کے ساتھ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اس کی ویڈیو اور لنکس بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ تاریخ کا دہرایا جانا تعجب خیز نہیں ہے، لیکن آج جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ باطل کے مقابلے پر حق بھی مضبوط بنیادوں پر اپنے پورے عزم حوصلے کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے خبردار کیا ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین تنازع پھیل کر ایک علاقائی لڑائی بن سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس خطرے کا تدارک کیا جانا چاہیے۔ صدر روحانی نے یہ بات اس پس منظر میں کہی ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا دونوں ہی ایران کے ہمسایہ ممالک ہیں، اور ایسی خبریں بھی ہیں
کہ کاراباخ میں لڑنے کے لیے شام اور لیبیا سے لوگوں کو وہاں بھیجا جا چکا ہے۔ صدر روحانی کا کہنا تھا کہ ہمیں اس بات پر پوری توجہ دینا ہوگی کہ یہ لڑائی ایک علاقائی لڑائی بن کر پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ ہماری کوششوں کا محور امن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے امن کا راستہ اپنایا جائے۔ ایرانی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ایرانی حکومت کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ دیگر ممالک مختلف بہانوں سے لوگوں کو ہماری قومی سرحدوں کے قریبی ایریا میں بھیجیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس برس کرسمس تک امریکہ کے تمام اہلکار افغانستان سے واپس اپنے ملک میں آ جانے چاہیے۔ انہوں نے یہ ٹویٹ ایسے موقع پر کی ہے جب امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر نے چند گھنٹے قبل ہی کہا تھا کہ امریکہ آئندہ برس کے شروع تک افغانستان میں اپنے اہلکاروں کی تعداد 2500 تک گھٹا دے گا۔ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ نے کہا تھا کہ امریکہ نومبر تک افغانستان میں اپنے اہلکاروں کی تعداد 4 سے 5 ہزار تک لے آئے گا۔ اسے کم تعداد کرنے کا فیصلہ افغانستان کے حالات پر منحصر ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں افغانستان میں خدمات انجام دینے والے مرد اور خواتین کو کرسمس تک واپس اپنے گھر بلا لینا چاہیے۔ دوستو، صدر ٹرمپ کی اس ٹویٹ سے یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ وہ یہ حکم دے رہے تھے یا اپنی درینہ خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ اگرچہ اب بھی عراق، شام اور افغانستان میں امریکہ کے ہزاروں اہلکار موجود ہیں، لیکن صدر ٹرمپ نہ ختم ہونے والی لڑائیوں کا خاتمہ اپنی خارجہ پالیسی کا اہم ستون سمجھتے ہیں۔ چائنا اور بنگلہ دیش میں بڑھتی ہوئی قربت بھارت کو اب خوف میں مبتلا کرنے لگی ہے۔ بنگلہ دیش میں کام کرنے والے چینی انجینئر کو مارنے کا الزام اب بھارتی خفیہ ایجنسی پر عائد کیا گیا ہے۔ 58 سالہ لو فن تعمیراتی پروجیکٹ کے چیف ٹیکنیشین تھے۔ چیف ٹیکنیشین کے مترجم نے بتایا کہ لو فن کو اس وقت مارا گیا جب وہ شام کے وقت مزدوروں کو ان کی دہاڑی دینے کے لیے جا رہے تھے۔ بنگلہ دیشی آرمی کے میجر ریٹائرڈ دلاور حسین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ چینی باشندوں کو بھارتی خفیہ ایجنسی نے مارا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے کہا ہے کہ نواز شریف وہ باتیں کر رہا ہے جو بھارت کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چور اور داغی کو لوگ کبھی انقلابی اور باغی نہیں کہیں گے۔ نواز شریف 30 دن کے اندر پیش نہ ہوئے تو اشتہاری قرار دے دیا جائے گا۔ بابر اعوان نے کہا کہ بھارت کا بیانیہ پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ عوامی مفاد کے لیے نہیں، صرف ذاتی دولت بچانے کے لیے بولتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف مفرور ہونے کے ساتھ ساتھ سزا یافتہ مجرم ہے۔ اشتہاری ملزم کئی حقوق سے محروم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی مفرور ہوتا ہے اس کی جائیداد قرق ہوگی۔ نواز شریف کو 3 مرتبہ لوگوں نے عزت دی مگر انہیں راس نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جتنے جلسے کریں گے اتنے ہی بے نقاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پہلی مرتبہ اقتدار میں آئے ہیں، 5 سال کے بعد ان سے بھی حساب لے لیں۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ محاذ پر سخت شکست اٹھانے کے بعد آرمینیا کی طرف سے ترکی کو بھی جھڑپوں میں شامل دکھانے کی کوشش اس کی بے چارگی اور بے بسی کا ثبوت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کاراباخ سمیت آذربائیجان کی زمین پر تقریباً 30 سال سے آرمینی قبضہ جاری ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ قبضے کے معاملے میں سالوں سے بین الاقوامی برادری کی خاموشی سے شہ پا کر آرمینیا نے اپنی غاصبانہ پالیسی کے ساتھ شہریوں پر تازہ حملوں کو جاری رکھا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جواباً آذربائیجان بھی اپنے مقبوضہ علاقے کی رہائی کے لیے متحرک ہو گیا ہے اور اس وقت دھونس اور دھاندلی سے قبضے میں رکھے گئے اپنے ایریا کو ایک ایک کر کے آرمینی قبضے سے واپس لے رہا ہے۔ صدر اردوان کا کہنا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اب بھی ترکی آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے لورا لائی میں ایک ہندو کی دکان تقسیم ہند کے وقت سے بند ہے۔ آج سے 73 سال پہلے ہندو نے دکان کے مالک سے کہا تھا کہ وہ واپس آ کر دکان ضرور کھولے گا۔ تب سے آج تک یہ دکان اس ہندو کا انتظار کر رہی ہے۔ دوستو، اس دکان کو ایک ہندو نے مسلمان پشتون شہری سے کرائے پر لیا تھا۔ تقسیم ہند ہوئی تو ہندو اپنے گاؤں والوں سے مل کر بہت رویا۔
اس نے دکان کے مالک سے کہا کہ وہ ضرور واپس آئے گا اور خود ہی اپنی دکان کھولے گا۔ 73 سال پہلے دکان کے مالک نے اپنے ہندو کرایہ دار سے وعدہ کیا تھا جو آج تک نبھایا جا رہا ہے۔ تقریباً 73 سال گزرنے کے باوجود اس دکان پر آج بھی ہندو کا تالا لگا ہوا ہے۔ دکان کا مالک جب فوت ہوا تو اس نے اپنے بچوں سے وعدہ لیا کہ وہ اس دکان کو کبھی نہیں کھولیں گے بلکہ اسے ہندو خود ہی کھولے گا۔ دکان مالک کے فوت ہونے کے بعد آج بھی اس کے بچے اپنے باپ کی دی ہوئی زبان کا پاس رکھ رہے ہیں اور تقریباً 73 سال سے یہ دکان اپنے دکاندار کا انتظار کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ برگر، چپس اور دیگر ایسی الٹرا پروسیسڈ اشیاء کھانے کے شوقین ہیں، لیکن اب ان لوگوں کو سائنسدانوں نے خبردار کر دیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ اشیاء لوگوں کو قبل از وقت بڑھاپے سے دوچار کر رہی ہیں۔ یہ الٹرا پروسیسڈ چیزیں کھانے سے ان کے کروموسومز میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو عمر سے وابستہ ہوتی ہیں۔ کروموسومز وہ سرے ہیں جو انسان کی عمر کا تعین کرتے ہیں۔ یہ سرے چھوٹے ہونے سے انسان بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ پروفیسر ماریا کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو خبردار کریں گے کہ ان اشیاء سے حتی الامکان گریز کریں اور صحت مندانہ خوراک کھائیں۔ یورپین بام مچھلی 100 سال سے اوپر عرصے تک زندہ رہ سکتی ہے اور بظاہر مر جانے اور اس کا جسم سوکھ جانے کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ سویڈن کے معروف مصنف پیٹرک نے بام مچھلیوں پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس کا کہنا ہے کہ اس مچھلی پر سینکڑوں سال سے تحقیق کی جا رہی ہے اور اس دوران اس بام مچھلی کو 4 بار بظاہر مر کر دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا گیا ہے۔ یہ ایک بار مر جاتی ہے، اس کا جسم سوکھ جاتا ہے اور یہ پھر سے زندہ ہو جاتی ہے اور دوبارہ طویل زندگی گزارتی ہے۔ مصنف کا لکھنا ہے کہ آج کی تمام تر جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کے باوجود اور سینکڑوں سال کی تحقیق کے باوجود ان مچھلیوں کی تعداد کیسے بڑھتی ہے، یہ بات آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ یہ صدیوں پر محیط اپنی زندگی میں کئی اشکال بدلتی اور ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے۔ یہ سمندری مچھلی سے تازہ پانی کی مچھلی میں بدلتی ہے اور پھر واپس سمندری مچھلی بن جاتی ہے۔ یہ دنیا کی ایک معجزاتی مخلوق ہے جس کے راز آج تک انسان کوئی نہیں جان سکا۔ بھارتی مرکزی حکومت نے اپنے ایک حلف نامے میں کہا ہے کہ تبلیغی جماعت پر رپورٹنگ کے معاملے میں خراب رپورٹنگ کے واقعات نہیں ہوئے۔ اس بات پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ حکومت کو خراب رپورٹنگ کے نمونے پیش کرنے چاہیے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خراب رپورٹنگ نہیں ہوئی ہے؟ دوستو، تبلیغی جماعت کی جانب سے دائر شکایات میں بعض ٹی وی چینلز پر گمراہ کن اور جعلی خبریں دینے اور منافرت پھیلانے کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند اور پیس پارٹی سمیت کئی اداروں نے اپنی درخواستوں میں یہ الزام لگایا ہے کہ تبلیغی جماعت کے معاملے میں میڈیا رپورٹنگ عام طور پر یک طرفہ تھی اور مسلم برادری کو غلط انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ طبی ماہرین کی جانب سے اس بات کی تصدیق تو ہو چکی ہے کہ نہار منہ نیم گرم پانی پینا صحت کے لیے کافی مفید ہے، اور اگر اس عمل کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کیا جائے تو کئی متعدد امراض سے بھی چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب ماہرین کا کہنا ہے کہ سونے سے پہلے بھی نیم گرم پانی پینا آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ رات نیم گرم پانی پینے سے بے چینی اور ڈپریشن دور ہوتا ہے اور ساتھ ہی پرسکون نیند بھی آتی ہے۔ نیم گرم پانی جسم میں موجود مختلف قسم کے جراثیم اور زہریلے مواد کو ختم کر کے خون کے بہاؤ کو بہتر بناتا ہے، جس سے جسم کا اندرونی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ نیم گرم پانی نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی نظام میں پھنسے ہوئے ذرات کو بھی جسم سے خارج کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دراصل یہ حقیقت ہے کہ رات کے وقت نظام ہاضمہ کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن نیم گرم پانی کے استعمال سے ہاضمے کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ رات کے وقت نیم گرم پانی پینے سے نہ صرف پانی کھانے کے ٹکڑوں میں توڑ دیتا ہے بلکہ نظام ہاضمہ بھی صحیح سے کام کرتا ہے، جس سے ممکنہ طور پر جسمانی وزن میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔